آج جو ہمارے سامنے شخصیت رونق ہے، آپ حضور مجدد دین و ملت مناظر اعظم ہند حضرت علامہ شاہ سید محمد انتخاب حسین قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے، آپ کا اسم گرامی صوفی باصفا حضرت علامہ سید محمد انتصاب حسین قدیری، جو آپ ان کے نورانی چہرے سے آپ اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں، تو آج حضرت کے مقام پر، حضرت کی قیامگاہ پر مجھ ناچیز کو آنے کا موقع ملا اور حضور مجدد دین و ملت کے آستانے کی حاضری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں حضرت سے کچھ بات عرض کروں تاکہ لوگوں تک معلومات پہنچے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت کی ذات گرامی مجدد دین و ملت مناظر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرنے کا مجھ ناچیز کو بھی موقع ملا سرزمین صورت پر، اور سرزمین صورت پر جو آپ کی خدمات ہیں وہ ایک سورج کی طرح روشن ہیں۔ تو خیر، آج میں حضرت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مجدد دین و ملت مناظر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ مختصر، نسب نامہ مختصر، اور آپ کس سلسلے سے واقف ہیں یہ آپ مختصر اور جامع طریقے سے لوگوں کو آپ بتانے کی کوشش کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ آپ کا خیر مقدم ہے سرزمین مراد آباد شریف پر، اور آستان عالیہ قدیریہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سجادہ نشین کی حیثیت سے میں آپ کا اور آپ کے ساتھ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ واقفیت آپ سے سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے سے بھی تھی، لیکن بالمشافہ پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ سرزمین صورت سے ہی وابستہ ہیں، اور آپ کی مادر بھومی جو ہے وہ سرزمین صورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کے جو سورت یا گجرات کے ویورز ہیں ان کو یہ جاننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے کہ حضور مجدد مراد آبادی امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کے کمالات کیا ہیں، تو یہ صورت والوں کو جاننا بہت آسان ہے، اس لیے کہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام و سنیت کی تبلیغ و اشاعت کا جو اہم کام کیا ہے، اس کے زیر اثر جو ایک اہم حلقہ رہا ہے وہ صورت کا رہا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ صورت والوں کو دیا ہے، اور صورت میں سنیت کا چراغ روشن اور منور کیا ہے۔ تو حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اسی مشن کے آس پاس گزری ہے، اور اسی مشن میں وقف ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ تن من دھن، یہ ایک کہاوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مگر حقیقتاً تن من دھن سے آپ نے سنیت کا کام کیا۔ آپ صورت سے ہیں تو میں آپ کو صورت ہی کی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ سرزمین صورت جسے وہابیت کا گڑھ کہا جاتا تھا، اور وہاں پر کسی سنی عالم کو تقریر کرنا لوہے کے چنے چبانا جیسا ہی تھا، اور اگر کوئی تقریر کرتا بھی تھا تو بہت نارمل میٹھی میٹھی تقریر کرتا تھا، رد وہابیہ تو وہاں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایسی جگہ پر اور ایسے ماحول میں
حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 1980-81 کے آس پاس وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں اپنے مشن کا آغاز ہی رد وہابیہ سے کیا، اور جو وہاں پر وہابیت کے گڑھ تھے آپ نے سب سے پہلے اسی میں سیندھ لگائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے دورے سے پہلے، آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ کا وہاں رکنا مشکل ہو جائے گا، ٹکنا مشکل ہو جائے گا، تقریر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف 3 خطابات کے لیے گئے تھے حضور مجدد مراد آبادی، صرف 3، اور وہ 3 خطابات ہوئے، اور اس کے بعد جو لگاتار اور مسلسل خطابات کا دور چلا تو تقریباً 70 خطابات مکمل اور مسلسل ہوئے، 70 ایک ہی شہر کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی سامعین آج جو یہاں تقریر سن رہے ہیں کل کو وہاں پہنچ رہے ہیں، پرسوں کو وہاں پہنچ رہے ہیں، اس کے اگلے دن وہاں پہنچ رہے ہیں، ایک ہی سامعین ہیں، ان کو 70 دنوں تک لگاتار کچھ نیا سنانا۔ ورنہ مقرر لوگوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ 10-15 تقریروں کا میٹر رہتا ہے اور اسی کے ارد گرد سارا معاملہ چلتا ہے، کہ ہر تقریر میں دوسری تقریر کا کچھ نہ کچھ مکس چلتا ہے۔ لیکن حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب کہ وہ آپ کا دور جوانی تھا، ایسا نہیں کہ تھا وہ بڑھاپے کا دور تھا اور آپ بہت پکی عمر والے تھے اس وقت، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سن 70 کے آس پاس فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد 81-82 میں آپ سورت گئے ہیں۔ تو 70 دن تک لگاتار خطابات کرنا اور ہر دن ایک نئے موضوع پر کرنا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی علمی ثقافت عطا فرمائی تھی، کیسا علمی جاہ و جلال عطا فرمایا تھا کہ آپ نے ایک ہی شہر میں ایک ہی سامعین کے درمیان 70 خطابات فرمائے، اور پھر یہ آپ کی مقبولیت۔ تو الحمدللہ سورت میں آج سنیت کا بول بالا ہے، آپ کی عظیم و شان خانقاہ ہے وہاں پر۔ تو حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست پیمانے پر سنیت کی تبلیغ فرمائی، سنیت کی خدمت فرمائی، اور جہاں آپ نے تقریباً 3000 سے زائد نعتیں و منقبتیں کہیں، جو کہ ایک اسلامی تاریخ کا ریکارڈ ہے، کہ اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے 500-600 نعتیں اور منقبتیں بھی کہیں ہوں، 200-300 کے قریب ملتی ہیں شعراء کرام کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصی شان عطا فرمائی کہ تقریباً 3000 نعتیں و منقبتیں آپ نے فرمائیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 160 کتابیں آپ نے مختلف موضوعات پر تحریر فرمائیں، اور قرآن کریم کا اردو ہندی ترجمہ بصیرت الایمان کے نام سے آپ کا منظر عام پر ہے، اور اس کے علاوہ اسی میں تفسیر قدیری بدیعی ہے۔ آپ قرآن کریم کے مترجم بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حنفی مسلک کو سپورٹ کرنے والی احادیث کریمہ کا مجموعہ جامع مداری شریف 3 جلدوں پر مشتمل، یہ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تو الحمدللہ آپ محدث بھی ہیں۔ محدث اس معنی کر نہیں کہ آپ مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، بلکہ اس معنی کر کہ آپ نے ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی ہے جامع مداری شریف کے نام سے، 3 جلدوں پر، جو تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہے کل ملا کر۔ تو آپ قرآن کریم کے مترجم بھی، مفسر بھی، محدث بھی، ایک عظیم الشان تاریخی شاعر بھی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حافظ بنایا تھا، قاری بنایا تھا، عالم مفتی تو تھے ہی، مصنف بھی تھے، اس کے علاوہ جی پہلوان بھی تھے، باقاعدہ آپ نے کشتی فرمائی ہے، اکھاڑا فرمایا ہے، جو کہ سنت ہے، تو باقاعدہ آپ اکھاڑا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ بہترین آرٹسٹ تھے، بہترین ڈیزائنر تھے۔ اپنے کتابوں میں جو سر وقت ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے، اس کی ڈیزائننگ آپ خود فرمایا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ آپ بہترین پیتل کے کاریگر تھے. آپ نے ایک عرصہ دراز تک پیتل کے برتنوں کی فیکٹری چلائی ہے. وہ تو اپنی تبلیغی اور دینی مصروفیات کی وجہ سے آپ نے اس کو بند فرما دیا. تو آپ ایک بہترین کاروباری بھی تھے. اس کے علاوہ آپ ایک بہترین والد کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، وکیل نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، اور اپنی طرح اپنے بچوں کو بھی دین کے کاموں میں ہی رکھا، کہ جو کہ عام طور پر پیر لوگ نہیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے سنیت کا کام کیا. اور آپ نے جہاں تک بات کی شجرہ نسب اور شجرہ بیعت کی، تو الحمدللہ آپ آل رسول ہیں. اور طریقت کے جو 5 سلاسل ہیں، قادریہ، مداریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اور ایک ہے نقشبندیہ. سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پیر و مرشد ہیں سیدنا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوخار شریف، روس کی طرف ان کا مزار پاک آستانہ ہے. تو ہم لوگ سیدنا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں. تو یہ ہمارا شجرہ نسب ہے. اور وہ سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں. تو یہ شجرہ نسب ہے ہمارا. اس کے علاوہ جہاں تک شجرہ بیعت کی بات ہے، تو حضور مجدد مراد آبادی کے پیر و مرشد سیدنا تاج الاولیاء قطب زماں حضرت علامہ شاہ سید محمد عبد القدیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جو مرید اور صاحبزادے ہیں سیدنا سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور وہ مرید تھے سرکار تاج الفقہا حاجی شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو اسی مناسبت سے آپ اپنے نام کے ساتھ قدیری لکھتے تھے. اور آپ کو اپنے پیر کے نسبت سے اتنا پیار اور اتنا لگاؤ تھا کہ آپ خود تو قدیری تھے تو لکھتے تھے. آپ نے اپنے ہر مرید کو ہمیشہ قدیری لکھنے کی ہی تنبیہ فرمائی. تب کہ ہر پیر اپنے نام کی نسبت دیتا ہے. تو آپ نے کبھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے مرید کو اپنے نام کے ساتھ انتخابی لگائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی مرید اپنے نام کے ساتھ انتخابی نہیں لگاتا ہے. ہماری خانقاہوں کا نام پہ کوئی خانقاہ انتخابیہ نہیں ہوتا ہے، خانقاہ قدیریہ، اشرفیہ، مداریہ ہوتا ہے. تو قدیری نسبت جو ہے وہ آپ کے پیر و مرشد کی ہے جہاں سے آپ بیعت ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہم اشرفی بھی ہیں اور مداری بھی ہیں. اشرفی اس معنی کر ہیں کہ سیدنا حضور سرکار کلاں کچھوشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت حاصل تھی حضور مجدد مراد آبادی کو. اور مداری نسبت اس لیے تحریر کی جاتی ہے کہ سیدنا حکیم الامت حضرت علامہ شاہ سید ولی شکو میاں جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجادہ نشین مکن پور شریف، ان سے آپ کو شرف خلافت حاصل ہے. تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اشرفی اور مداری نسبت بھی لکھی جاتی ہے. تو یہ آپ کا شجرہ بیعت ہے. اس کے علاوہ ہر خانقاہ سے آپ فیض یافتہ رہے، ہر خانقاہ سے آپ کو محبتیں ملی. ہر وہ خانقاہ کہ جو حسینیت کا مزاج رکھتی ہے، ہر وہ خانقاہ کہ جو یزید اور یزیدیت سے نفرت رکھتی ہے، اس نے ہمیشہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا فیض عطا کیا. اس لیے آج حضور مجدد مراد آبادی کے حیات مبارک ظاہری حیات مبارکہ کے بعد ان کے وصال کو 12 سال ہو چکے ہیں. آج بھی الحمدللہ ان کا فیض جاری ہے اور بھرپور طریقے سے جاری ہے. آج 11 ربیع الاول شریف ہے اور کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آخری ایک بات عرض کروں کہ کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہابی ہوتی ہیں. حافظ ہونا، قاری ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، مصنف ہونا، مترجم ہونا، محدث ہونا، یہ کسبی معاملات ہیں. آدمی نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم
کہ آدمی مترجم بن گیا، مصنف بن گیا، مفسر بن گیا، مقرر بن گیا، لیکن پیدا ہونا اور مرنا یہ کسبی معاملات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے اور جس تاریخ میں پیدا ہونا پسند فرمایا وہ ویسے، اپنی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ پیدا ہونے میں نہ مرنے میں۔ تو ابھی تک جو میں نے حضرت کے اوصاف بیان کیے وہ کسبی تھے۔ اب میں آپ کو دو وہابی کمالات حضرت کے بیان کرتا ہوں کہ حضور مجدد مراد آبادی پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 12 ربیع الاول شریف عطا فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد کے دن 12 ربیع الاول شریف کی مقدس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مجدد مراد آبادی کو بھی پیدا فرمایا۔ تو کل حضرت کا یوم ولادت بھی ہے، عید میلاد النبی تو ہے ہی، اور مرنا بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی خودکشی کر لے تو بات الگ ہے، وہ تو حرام موت ہے، لیکن حلال موت ہو اور پھر اسے کوئی مقدس تاریخ نصیب ہو جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہے۔ تو ولادت کے لیے آپ کو عید میلاد ملی، اور وصال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرکار مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کی 21 رمضان شریف عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ ولادت بھی بڑی مبارک تاریخ میں اور وصال بھی بڑی مبارک تاریخ میں، کہ رمضان شریف اور 21 رمضان۔ تو اب اس کے آگے تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، قصہ تمام ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائش سے لے کر اور آخری سانس تک بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار برکتوں سے نوازا، اور آج بھی الحمدللہ آپ کے آستانِ عالیہ قدیریہ سے بھرپور فیضان لٹ رہا ہے، اور عوام ہے کہ آپ کے فیضان کی بارش میں صبح و شام نہا رہی ہے۔